دنیا بھر میں کووڈ کا پھیلاؤ جاری ہے، جس کے نتیجے میں وائرس میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں یا میوٹیشنز کے سبب اب دنیا کو کووڈ 19 کی نئی شکلوں یا اقسام کا سامنا ہے۔ کووڈ 19 وائرس کا B117 نامی ویرینٹ جہاں انتہائی تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت کے باعث برطانیہ میں سخت لاک ڈاؤن، پابندیوں اور ہسپتالوں کو شدید بیمار مریضوں سے بھرنے کا سبب بنا، وہیں بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق UK ویرینٹ اب تک امریکہ کی 33 ریاستوں میں پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وائرس کی 2 اور اقسام، ساؤتھ افریقن ویرینٹ اور برازیلین وائرس کی قسم بھی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پہنچ چکی ہے۔ ماہرین جنوبی افریقہ سے آنے والے وائرس کو خصوصاً خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر رشیدہ فیرن جنوبی افریقہ سے ملحقہ ملک زمبابوے میں کووڈ کیسز کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ اور یہ خطرناک اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت ریپڈلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں کووڈ 19 وائرس میں تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے تشکیل دیے گئے ادارے کووڈ 19 جینوم کنسورشیم کے مطابق وائرس جتنا پھیلے گا اتنا ہی افزائش نسل کے لیے اس کی تقسیم ہوگی۔ اس تقسیم کے عمل میں اس کے جینیاتی کوڈ کی کاپیاں بنتی ہیں جن میں قدرتی طور پر معمولی تبدیلیاں آتی ہیں۔ گو یہ معمولی تبدیلیاں پریشان کن نہیں، تاہم وائرس کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں جتنا زیادہ یہ پھیلتا ہے اتنا ہی اسے زیادہ تبدیلیوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جو کووڈ 19 کے وائرس میں سنجیدہ تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہے۔ بہت سی ریاستوں کے صحت عامہ کے ادارے اب منظم طریقے سے ریاست بھر سے مثبت نمونے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ CDC کا ادارہ اس میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ماہرین UK اور جنوبی افریقہ سے آنے والے کووڈ 19 وائرس کی اقسام کو پہلے سے موجود کووڈ سے زیادہ مہلک قرار دے رہے ہیں۔ برازیل سے آنے والی قسم کے بارے میں ابھی تک ماہرین کو زیادہ معلومات نہیں، لیکن ان تینوں قسموں کا تیزی سے پھیلنا ہی تشویش کا باعث ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق UK ویرینٹ عام کووڈ سے 56% اور ساؤتھ افریقن ویرینٹ 50% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اتنا ریپڈلی اسپریڈ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس ڈیل نہیں کر سکتی، تو وائل انڈیویجول میں مطلب اگر ڈیڈلی نہ بھی ہو تو ایٹ اے پاپولیشن لیول بہت پرابلم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہاسپٹل اسکوپ نہیں کر سکتی۔ اور یہی تشویش امریکہ میں بھی ہے، کیونکہ صحت عامہ کا نظام ویسے ہی کووڈ کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ اسپائک پروٹین میں آنے والی تبدیلی اس ویرینٹ کی ذمہ دار ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ اس میں اس قدر تبدیلی آنے لگی ہے کہ کچھ ویکسینز کا اس کے خلاف مدافعتی رد عمل اتنا بھرپور نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ہیمر کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک تمام ویکسین اپنے لوگوں کو دے کر بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ویکسین بانٹنا نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر وائرس کی روک تھام کے لیے بھی ضروری ہے۔ ورنہ امیر ممالک تو اس پر قابو پا لیں گے، لیکن کم آمدنی والے ملکوں میں وائرس پھیلتا رہے گا، اور پھر ایک دن ایک نئی شکل سامنے آئے گی جو اتنی مختلف ہوگی کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خاصی مختلف ویکسینز درکار ہوں گی۔ ماہرین کہتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ ان نئی کووڈ اقسام کے خلاف بے شک ویکسینز کی افادیت قدرے کم ہے، لیکن یہ ویکسینز کووڈ سے متاثر شدید بیمار مریضوں اور ہاسپٹلائزیشنز روکنے میں اب بھی مؤثر ہیں۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ آیا نئی ویکسینز بنانے پر توجہ دی جائے یا موجودہ ویکسینز کا ہی دنیا بھر میں بہتر طور سے استعمال کیا جائے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو کم کر کے اس کی میوٹیشنز کی رفتار کو روکا جا سکے۔ صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔